اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہسٹری آف اسلام فرسٹ ایئر کی کلاس میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور ہم پہنچے تھے جہاں پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا محاصرہ کیا گیا۔ حضرت عثمان کو اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے گھر کو جو ہے چاروں طرف سے گھیرے میں لیا گیا، اور مدینہ سے بھی لوگ جو ہے مدافعت کے لیے پہنچے، جنہوں نے کہا کہ ہم آپ کا دفاع کرنے کو تیار ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت نرم مزاج تھے اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ کے اندر کسی قسم کا خون خرابہ ہو، تو آپ نے اپنی قسم دے کر ان اصحاب کو جو ہے وہ واپس کر دیا۔ صرف حضرت حسن بن علی، محمد بن طلحہ اور عبداللہ بن زبیر جو ہیں وہ دروازے پر پہرا دیتے رہے، اور یہ محاصرہ جو ہے آپ کے گھر کا 40 روز تک ایسے ہی جاری رہا، اور یہاں تک کہ خبر مشہور ہوئی کہ اسلامی فوجیں دوسرے صوبوں سے بھی مدینہ پہنچ رہی ہیں، تو بلوائی جو ہیں انہوں نے محاصرہ مزید سخت کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پانی ہے وہ بند کر دیا گیا۔ حضرت علی اور ام المومنین جو حضرت حبیبہ تھیں، انہوں نے بلوائیوں کو سمجھایا کہ آپ اس طرح کا کوئی قدم جو ہے وہ نہ اٹھائیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے پانی اور کھانے پینے کی چیزیں پہنچانے کی کوشش کی، لیکن بلوائیوں نے جو ہے کوئی اجازت جو ہے نہ دی۔ اسی طرح سے ہم مزید دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کی تقریر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہر طرف سے دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنی چھت پر کھڑے ہو کر بلوائیوں کے لیے ایک جو ہے ان کو مخاطب کیا اور اپنی پوزیشن کو جو ہے وہ واضح کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے اپنی جو خدمات تھیں اسلام کے لیے وہ گنوائیں۔ آپ نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مرتبہ آپ کو دیا تھا اس کا آپ نے ذکر کیا، لیکن شورش پسند اس حد تک منتشر تھے، انتشار کا شکار تھے، وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کچھ باتیں کیں، جن میں سے ایک آپ نے یہ کہا کہ کیا اسلام میں انسان کا قتل جو ہے وہ صرف 3 صورتوں میں جائز ہے؟ اسلام میں انسان کا قتل جو ہے وہ صرف 3 صورتوں میں جائز ہے: اگر کوئی شادی شدہ آدمی زنا کرے، یا کوئی قتل عمد کا جو ہے ارتکاب کرے، یا پھر وہ اسلام لانے کے بعد جو ہے وہ مرتد ہو جائے۔ آپ نے یہ باتیں ان سے کی اور کہا کہ ان میں سے کوئی ایک بات ہو تو پھر جو ہے اسلام جو ہے وہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ میں نے ان تینوں جرائم میں سے کوئی جرم جو ہے نہیں کیا۔ آپ نے ان لوگوں کو اس چیز پہ وارن کیا کہ یاد رکھو، اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر تا قیامت نہ ایک ساتھ نماز پڑھو گے اور نہ ایک ساتھ جو ہے تم جہاد میں مصروف ہوگے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے بھی جنگ کی اجازت طلب کی۔ زید بن ثابت انصار کی جماعت میں حاضر ہوئے، عبداللہ بن زبیر اور ان کے ساتھی بھی جو ہے وہ قصر خلافت میں موجود تھے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس کو امیر الحج جو ہے وہ بنا کر بھیجا، اور کہا باقی لوگوں کو خدا کی قسم دی اور کہا کہ تم لوگ نہیں لڑو، ان کو لڑنے سے منع کر دیا۔ مغیرہ بن شعبہ، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مدبرین میں شمار ہوتا تھا قریش کے، اور بہت عقل مند ان کو تصور کیا جاتا تھا، انہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ یا تو ہم لوگوں کو ساتھ لے کر نکلیے اور مقابلہ کیجیے، یا پھر آپ ایسا کریں کہ عقبی دروازے سے نکل کر مکہ چلے جائیے، وہاں امن ہے، یا شام چلیے، وہاں امیر معاویہ موجود ہیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس تمام باتوں میں سے بھی کوئی بھی مشورہ قبول نہ کیا، اور فرمایا میں جوار رسول کو نہیں چھوڑنا چاہتا، اور نہ اپنی جان جو ہے مسلمانوں کی خون ریزی کے لیے پسند کرتا ہوں کہ میری وجہ سے وہ لڑیں اور کسی قسم کی ان کو پریشانی ہو۔
یہاں تک کہ مغیرہ بن شعبہ جو ہیں ان کو یہ یقین ہو گیا کہ آپ شہید کر دیے جائیں گے. یعنی کہ مغیرہ بن شعبہ جو ہیں انہوں نے 3-4 مختلف تجاویز جو ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی اور کہا کہ ان مشوروں میں سے کوئی ایک مشورہ بھی قبول کر لیجیے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے اس صورتحال میں جو ہے کوئی بات ماننے سے انکار کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر کچھ جید صحابہ جو تھے وہ پہرا بھی دے رہے تھے. ان میں سے حضرت امام حسین تھے، عبداللہ بن زبیر تھے، محمد بن مسلمہ تھے، اور شورش پسند کوشش کر رہے تھے وہ کسی طرح سے دروازے سے داخل ہو جائیں. لیکن تھوڑی بہت جو ہے لڑائی کے بعد وہ لوگ پیچھے ہٹنے پر جو ہے وہ مجبور ہو گئے اور انہوں نے دروازوں کو جو ہے آگ لگوا دی. اسی طرح سے کچھ بلوائی جو اس طرح کا دنگا فساد کرنا چاہ رہے تھے وہ مکانوں پر چڑھے اور اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے. حضرت عثمان غنی، اگر آپ سوچیں کہ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام اور جو مرتبہ ہے یا رتبہ ہے اور خلیفہ وقت تھے، ان کے ساتھ کسی طرح سے بھی اس طرح کا سلوک جو ہے وہ نہیں رکھا جانا چاہیے تھا. اور یہ وہ لوگ تھے، ظالم تھے، جنہوں نے آپ کو مظلومیت کی حالت میں قرآن پاک پڑھتے ہوئے جو ہے شہید کیا. کہتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر نے، جو حضرت عثمان کے مخالفین میں سے تھے، آگے بڑھ کر آپ کی داڑھی کو پکڑا تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے یہ کہا، بھتیجے تمہارے والد کبھی ایسا نہ کرتے، اگر وہ تمہیں دیکھتے تمہارا یہ فعل کبھی پسند نہ کرتے. اسی طرح سے طبری جو ہیں، علامہ طبری، انہوں نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو بیان کیا ہے، اور جب وہ اس واقعے کو رپورٹ کرتے ہیں تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب یہ الفاظ سنیں محمد بن ابی بکر نے تو وہ شرمندہ ہو گئے اور وہ واپس لوٹ آئے. اسی طرح سے انہی لوگوں میں سے، انہی ظالموں میں سے ایک نے قرآن پاک پڑھتے ہوئے جو ہے آپ کو پیشانی مبارک پر لوہے کی لاٹھی ماری اور وہیں سے آپ جو ہیں آپ کا خون بہہ نکلا اور آپ گر کر بے ہوش ہو گئے، اور اسی طرح سے ان ظالموں نے آپ کو شہید کر ڈالا. آپ کی جو بیوی تھی جن کا نام حضرت نائلہ تھا، وہ جب انہوں نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ آگے بڑھیں اور انہوں نے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کی تو آپ ان کی 3 انگلیاں جو ہیں وہ کٹ گئیں. اور اسی طرح سے یہ عظیم سامنہ پیش آیا جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومیت کی حالت میں قرآن پاک پڑھتے ہوئے شہید کر دیا گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ جمعہ کے دن ہوئی تھی، اور پھر یہ باغی جو ہیں وہ مدینہ پر قابض تھے اس وقت، اور لوگ جو تھے خوفزدہ تھے. ایک دن جو ہے لاش مبارک جو ہے بے گور و کفن رہی، اور اس کے بعد ہفتہ کی شام کو بعض صحابہ نے جو ہے اور ان کی ایک مختصر جماعت نے آپ کو سپرد خاک کیا. تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا اسلام کے اندر. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. اگر ہم سوچیں، ذہن میں لائیں تو لوگ بہت بے رحم ہو جاتے ہیں جب وہ اس کیفیت میں ہوتے ہیں، اور یہ بہت بڑا ظلم تھا جو انہوں نے روا رکھا. اور جس طرح سے قرآن پاک پڑھتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت جو عمر تھی اور جو آپ کا مقام تھا، رتبہ تھا، آپ کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق تھا، اس کو ذہن میں رکھیں. اور اگر ہم یہ غور کریں کہ کس طرح سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آپ کو اپنے قریب رکھتے تھے، ان کا آپ کے ساتھ پیار تھا، محبت تھی، اور اسی طرح سے ان ساری باتوں کو ذہن میں لائیں اور بالکل کہیں کہ یہ وہ دن تھے کہ ابھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئے زیادہ ٹائم نہیں گزرا تھا. تو کس طرح سے مسلمانوں میں سے ہی کچھ لوگ جو ہیں جنہوں نے، میں تو یہی کہوں گی کہ جنہوں نے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھا تھا، اور ان میں سے زیادہ تر وہی تھے جو یہودی تھے اور جو اس طرح کی چیزوں میں مصروف تھے، جیسے عبداللہ بن سبا اور اس کے حواری تھے، اور اس طرح کی انہوں نے حرکت کی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ شہید کر دیا. تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا.
اور جس کے بہت زیادہ جو ہے گہرے اور دور رس اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجا طور پہ یہ کہا تھا، اور یہ بات سچ ثابت ہوئی، کہ جس میں آپ نے کہا تھا کہ باخدا اگر آج تم نے مجھے قتل کر دیا تو تم قیامت تک ایک ساتھ نماز نہیں پڑھ سکو گے اور نہ ہی جہاد کر سکو گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ ایک معمولی واقعہ نہ تھا، بلکہ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے بہت گہرے اور دوررس اثرات جو ہیں وہ چھوڑے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے ان الفاظ کو دوبارہ دہرایا جس میں حضرت عثمان غنی نے جو کہا تھا کہ باخدا اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر تم قیامت تک ایک ساتھ نہ نماز پڑھو گے اور نہ ہی جہاد کرو گے، اکٹھے جہاد نہیں کر سکو گے اور نماز نہیں پڑھ سکو گے۔ اسی طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد جو ہے امت مسلمہ کے اندر جو ہے مختلف گروہ اور فرقے جو ہیں وہ اٹھے، جس میں شیعہ، سنی، خارجی، عثمانی تھے، اور وہ تلوار جو دشمنوں کے مقابلے میں اٹھتی تھی، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی آپس میں لڑائیاں جو ہیں وہ بڑھنے لگیں۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت سے کہ جو اثرات ہیں جو مرتب ہوئے، اس میں ہم دیکھتے ہیں ایک زبردست بے چینی ہوئی۔ مدینہ کے اندر لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، لوگوں کو توقع نہیں تھی کہ معاملات اس حد تک خراب ہو جائیں گے، اور لوگ طرح طرح کے تبصرے کر رہے تھے۔ سبائیوں نے کیا کیا، اہل بیت کی خلافت کا عقیدہ جو ہے وہ پھیلایا۔ اسی طرح سے حضرت علی نے بے چینی کے عالم میں دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ گواہ رہنا، میں خون عثمان سے بری ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ تبصرہ تھا کہ اگر ساری مخلوق اس قتل میں شریک ہوتی تو اس پر آسمان سے پتھر برستے۔ غرض ہر شخص جو ہے وہ اس قبیح فعل کی مذمت کر رہا تھا۔ حضرت عثمان کے قتل سے مسلمان جو ہیں وہ دو گروہوں میں بٹے۔ ایک وہ تھے جنہوں نے حضرت علی کو خلیفہ منتخب کیا، وہ شیعان علی قرار پائے، اور جنہوں نے قصاص عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ کیا وہ عثمانی کہلائے، اور ایک تیسرا گروہ بھی تھا جو جہاد میں مصروف تھا اور اس نے غیر جانبداری کا جو چولہ ہے وہ پہنا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ جو ہے مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائلی تعصبات کا خاتمہ کیا تھا، لیکن شہادت عثمان کے بعد بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان جو پرانی رقابت تھی، اس قبل از اسلام بھی یہ رقابت موجود تھی، وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ابھر آئی۔ پھر ہمیں ایک اس کا جو اثرات کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک اثر یہ بھی تھا کہ حضرت علی کو خلیفہ منتخب کیا گیا تو انہوں نے دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ منتقل کر دیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر جو ہے وہ محفوظ رہے، لیکن اس فیصلے کے دوررس اثرات سامنے آئے اور شورا میں اہل کوفہ کی نمائندگی جو ہے بڑھ گئی، اور رفتہ رفتہ جو ہے اس کا دینی رنگ جو ہے وہ پھیکا پڑ گیا۔ حضرت علی کی شورا میں کوفی اور عراقی بھی کافی تعداد میں شامل ہو گئے تھے، اور امیر معاویہ جو ہیں انہوں نے شامیوں کو اپنے جو ہے شامیوں کی حمایت سے جو ہے وہ اپنی جو خلافت ہے یا اپنی حکومت جو ہے وہ جاری رکھی۔ وہ علاقے جو مسلمانوں نے فتح کیا تھے، مفتوحہ قوموں کے بے سمجھ اور کچھ اور سے ایسے اکھڑ لوگ بھی جو تھے، جن میں سے انہوں نے جو بعد میں ایک فرقہ جو ہے وہ ظاہر ہوا جس کو ہم تاریخ میں خارجیوں کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مزید مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی گئیں۔ حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ جو ہے وہ زور پکڑتا گیا۔ حضرت علی جب ان کی خلافت کی ذمہ داریاں انہوں نے سنبھالی تو ان کے پاس اس وقت اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ فوری طور پہ جو ہے وہ کوئی عمل کرتے، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے اس چیز کا یقین دلایا کہ میں ان سے یا ان لوگوں کو جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے ان کے خلاف جو ہے اقدامات کریں گے۔ اسی ایک اور جو واقعہ جو ہے وہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے اسباب کا اگر ہم تجزیہ کریں اور جائزہ لیں کہ وہ کیا
کیا تھے، کیا حالات تھے جس کے تحت جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، تو اس کا ہمیں بہت باریک بینی سے جائزہ لینا پڑتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ واقعات کیا رخ اختیار کرتے جا رہے تھے۔ کبار صحابہ کی کمی، کبار صحابہ سے مراد یہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے تھے، اب تک ان میں سے بہت زیادہ جو ہیں وہ وفات پا چکے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو، شجر اسلام کو خون پسینے سے سینچا تھا، جنہوں نے اسلام کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی تھیں، اور جن کی بہت زیادہ قربانیاں بھی تھیں، اور جو اسلام جو ہے وہ ان کے دلوں میں رچا بسا ہوا تھا۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار دیکھا تھا۔ اب ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں، جب حضرت عثمان کا عہد خلافت آیا تو اس میں اس وقت تک وفات پا چکے تھے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو صحیح طور پہ صحیح معنوں میں اسلام سے واقفیت رکھتے تھے، وہ وفات پا چکے تھے، اور اب جو ہے ایک نئی نسل جو تھی وہ ان کی جگہ لے رہی تھی۔ فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے جو سردار ہیں انہیں یہ منع کیا تھا کہ آپ مفتوحہ زمانوں میں جس علاقے میں فتح کرتے جاتے ہیں وہاں پہ زمینیں خریدیں گے نہیں، یعنی کہ جو علاقہ اگر آپ فتح کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ زمین نہیں خرید سکتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس پابندی کو اٹھا دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شاہ پرست قوموں نے انہیں شہزادے بنا ڈالا، اور بعض ان سے حسد کرنے لگے، یعنی کہ وہ عرب جنہوں نے جب مختلف علاقوں کے اندر زمینیں خرید لیں اور وہاں پہ انہوں نے اپنی رہائش اختیار کر لی، تو انہوں نے اپنا طرز زندگی جو تھا وہ ان قوموں کی طرح ہی ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا، اور اسی طرح سے شاہ پرست کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ عموماً جو اکثر یہ قومیں ہیں یہ بادشاہوں، شہزادوں اور ان کو بہت زیادہ اہمیت توجہ دیتی ہیں، تو جو اس طرح کا طریقہ کار انہوں نے روا رکھا تو ان کی جو زندگی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے جو ہے لوگ حسد بھی کرنے لگے، اور ان لوگوں کو جو ہے ان کا اپنا طرز زندگی جو ہے وہ بلند ہو گیا۔ ایک اور اہم سبب جو تھا وہ یہ تھا کہ بہت ساری قومیں جو جن کو جنگ کے اندر عربوں سے شکست ہو گئی تھی، لیکن ان کا جو جوش تھا انتقام کو لینے کا، اور ان کے دلوں میں جو طرح کے جذبات جو ابل رہے تھے وہ کسی طرح بھی قابو میں نہیں تھے، اور وہ کبھی بھی لاوا بن سکتے تھے، اور ان لوگوں میں ہی سے عبداللہ بن سبا نامی ایک شخص بھی تھا جس نے بظاہر اسلام کا لبادہ اڑا ہوا تھا، لیکن اندر سے در حقیقت وہ مسلمان نہیں تھا۔ ایک اور پوائنٹ جو ہے آتا ہے ذہن میں وہ ہے دولت کی فراوانی۔ حضرت عمر فاروق کے عہد میں صرف 10 سالوں میں مسلمان اتنے وسیع و ریز رقبے پر جو ہے قابض ہو چکے تھے۔ عراق کا علاقہ، فارس کا، ایران کا، خراسان تھا اس میں شامل، مصر تھا، شمالی افریقہ کے بعض علاقے تھے، اور جب ان علاقے کے عوام نے مسلمانوں کا جو طرز سلوک ان کے ساتھ تھا اس کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے جو ہے اسلام جو ہے وہ بڑی تیزی سے ان علاقوں میں پھیلا اور لوگ مسلمان ہونے لگے۔ لیکن لوگوں کے مسلمان ہونے کی جو رفتار تھی وہ بہت زیادہ تیز تھی، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ چند سالوں میں ان کی تربیت نہیں ہو سکتی تھی، ان کے اندر ان کی اپنی پرانی تہذیب کی جو چیزیں تھیں، پرانی باتیں جو تھیں وہ بہت موجود تھیں، اور اسی وجہ سے جو ہے فتنہ جو ہے یہ تیزی سے پھیلا، اور اس سے انتشار کی قوتیں جو ہیں انہوں نے مزید جو ہے طاقت حاصل کی۔ دوسرا ایک اسلامی فتوحات کی بدولت دولت تو بہت زیادہ ہو گئی تھی، لیکن اس دولت کی زیادتی سے مزاج پر جو ہیں وہ اثرات بھی ظاہر ہونے لگے۔ قبائلی تعصب کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کے اندر بھی قبائلی تعصب جو ہے وہ ہمیشہ سے موجود رہا تھا، اور قریش جو کہ ان کا جو مرتبہ اور مقام تھا، اور ان کے آپس کے اندر جو مختلف قبائل تھے ان میں بھی اتحاد نہ تھا، جیسے بنو امیہ اور بنو ہاشم کی بات کریں تو ان کے درمیان قدیم زمانے سے چپکش موجود تھی۔ اسی طرح سے اس سازش، اس رنجش کا فائدہ کچھ ایسے عناصر نے اٹھایا اور اس کو جو ہے مزید ہوا دی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ مزید جو ہیں خراب ہوتے گئے۔
اور اسی طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی شہادت کا سانحہ جو ہے وہ پیش آیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ مظلومیت میں ان کو اس حالت میں کہ جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے ان ظالموں نے شہید کر دیا۔